یا شاہ عارف اللہ شیخ العرب العجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ اتنی ہے بس تیرے موبا کے جاموں مینا سے عرض اتنی ہے بس تیرے موبا کے جاموں مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے عرض اتنی ہے بس تیرے مولا کے جاموں بینا سے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی تمہارے سینہ سے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی تمہارے سینہ سے جو نادا ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے جو نادا ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جاموں مینا سے یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جاموں مینا سے بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میرا مجھ کو بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میرا مجھ کو شراب درد دل پی کر ہمارے جاموں مینا سے شراب درد دل پی کر ہمارے جاموں مینا سے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے مخصوص ہے اس کی تجلی دور سینہ سے یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تلخ تر یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تلخ تر یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تلخ تر مگر دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے مگر دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تلخ تر مگر دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے عرض اتنی ہے بس تیرے موبا کے جاموں مینا سے بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں پیدا مجھ کو شراب درد
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. ان سے ملنے کی ہے یہی اقرار، ملنے والوں سے راہ پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک ہی راستہ اور ایک ہی طریقہ ہے کہ جو محبوب بارگاہ الہی ہیں ان سے ہمارا رابطہ اور تعلق مضبوط ہو. جتنا تعلق اور رابطہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ملنا آسان ہو جائے گا. اللہ والوں کے پاس جانے کا ایک فائدہ بھی اثر کے بیان میں نے ذکر کیا تھا، کیونکہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اس لیے اپنے دوست احباب سے پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ انسان اپنے ماحول سے ہٹ کر نہیں رہ سکتا. ماحول گناہ کا ہوگا تو گناہوں کے اثرات آئیں گے. اللہ کا ماحول ہوگا، اللہ اللہ کرنے کا ماحول ہوگا تو قلب پر اس کے اثرات آئیں گے. اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی محبت بھی دل میں آئے گی. اور خدا نہ کرے اگر غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو ان کے اثرات سے بچ نہیں سکتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے محفوظ فرمائے. اصل بات یہ تھی کہ حجاج کرام جو حج پر جاتے ہیں وہاں کے اثرات لے کر آتے ہیں. وہاں کی فضاؤں کا اثر ان کی طبیعتوں پر ہوتا ہے، ان کے ظاہر پر ہوتا ہے، ان کے باطن پر ہوتا ہے. الحمدللہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جب حج کر لیا تو سب کچھ خرابیاں چھوڑ دی، اپنی زندگیاں بدل لی. داڑھی نہیں تھی تو چہرے پہ داڑھی بھی سجا لی. نمازوں میں ان کے پابندی آ گئی، جماعت سے نماز کی ادائیگی کرنے لگے. تو بہرحال اثرات ہوتے ہیں اور یہی علامت ہوتی ہے حج مقبول ہونے کی کہ آدمی جب حج کر کے آ گیا اب اس کے بعد اس کا اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. پہلے سے بہتر اگر اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ اس کا حج مقبول ہے. اور خدا نہ کرے وہاں سے آنے کے بعد بھی حالات جوں کے توں ہیں، جیسے پہلے جھوٹ بولتا تھا اس سے زیادہ اب جھوٹ بول رہا ہے. جیسے پہلے غلط صحبتیں اختیار کر رکھیں گے آج بھی ویسی صحبتیں. کوئی تبدیلی اپنے اندر اس کے برپا نہیں ہوتی. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہ اس کے حج مقبول نہ ہونے کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. لیکن قربان جائیے ہم اپنے بزرگوں کے، انہوں نے ہمارے راستے بند نہیں کیے. یقیناً اگر کسی شخص کو یہ پتہ چلے کہ میرا حج مقبول نہیں ہے تو اسے دکھ بھی ہوگا، مایوس بھی ہوگا. اس لیے ہمارے علماء نے، اولیاء اللہ نے یہ بات فرمائی کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں، اعمال میں بہتری نہیں، خیر کی طرف رغبت نہیں، نمازوں کی طرف دل مائل نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو جی نہیں چاہتا، یعنی جیسا تھا اس سے بدتر حال ہے یا اس جیسا ہی ہے، تو میں تب بھی مایوس نہ ہوں. مایوس تب بھی نہ ہو، بلکہ جب اپنے اندر ایسی حالت کو پائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ و استغفار کرے، روئے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں نے اتنا بڑا عمل کیا لیکن میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب صدق دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں. اور جب آدمی صدق و اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس حج کو بھی قبول فرما لیں گے اور انشاءاللہ اعمال میں بھی بہتری آئے گی. جب صدق دل سے توبہ کرے گا تو کیا نماز نہیں پڑھے گا؟ کیا وہ اچھے اعمال اختیار نہیں کرے گا؟ کہ اچھے کاموں کی طرف رغبت نہیں کرے گا؟ یقیناً.
دوسری بات بزرگان دین نے فرمائی کہ دو باتیں الگ الگ ہیں. حج مقبول ہونا، حج کا مقبول ہونا ایک الگ بات ہے، اور حج کی ادائیگی دوسری بات ہے. حج تو ادا ہو گیا، کیونکہ حج تو کچھ اعمال کے کرنے کا نام ہے. میدان عرفات میں ایک لمحے بھی اگر ٹھہر گیا حج ہو گیا. طواف زیارت کر لیا حج ہو گیا. اور بعض چیزیں واجب ہیں، یعنی یہ دو تو فرض ہیں، اور باقی چیزیں واجبات میں سے ہیں، بعض سنتیں ہیں، بعض مستحبات. تو اس کا حج تو ادا ہو گیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے ذمہ حج ہے. یعنی اگر کسی کو حج فرض تھا اور اس نے حج کر لیا، اب یہاں آ کے اپنے اعمال کو دیکھتا ہے اور بتا ہی لگتا ہے کہ حج مقبول نہیں میرا، لیکن حج ادا ہو گیا، اس کے ذمہ فرض باقی نہیں ہے. لیکن مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو اجر و ثواب ملنا چاہیے تھا وہ اجر و ثواب اس پر مرتب نہیں ہوا. تو اب آدمی کیا کرے؟ اب توبہ کرے، استغفار کرے، روئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا حج بھی مقبول ہو جائے گا. تو دیکھیے، نا امیدی کا کوئی راستہ نہیں، امید سے آدمی کو رہنا چاہیے، نا امیدی اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے یہاں پر بزرگوں نے فرمایا کہ ایسا آدمی بھی نا امید نہ ہو. دوسری بات یہ فرمائی کہ جب توبہ کر لی تو گناہوں سے اللہ نے ایسا اس کو بری کر دیا جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے، بشرطے کہ وہ توبہ صدق و اخلاص کے ساتھ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب اعمال صالحہ کا اثر قلب پر ہوتا ہے تو گناہوں کا بھی اثر ہوتا ہے. اب آدمی وہاں سے حج کر کے آ گیا لیکن قلب پر اثرات اب بھی ہیں. اگر وہ اچھی صحبت اختیار رکھے گا تو انشاءاللہ یہ اثرات باقی رہیں گے. لیکن خدا نہ کرے اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ آہستہ 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 وہ اثرات ظاہر ہو گئے، اور اب پھر دوبارہ سے اسی ڈگر پر آ کے جس جگہ پر وہ پہلے تھا. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کا بھی طریقہ ایک تو یہ کہ توبہ استغفار کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. کیونکہ جس طریقے سے گناہ کی زندگی انسان گزارتا ہے گناہ گاروں کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کچھ دوست ایسے ہیں جو گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں تو اپنے گناہوں کو ان کے سامنے بیان کرنے کو شرماتا نہیں، بلکہ بڑھ کر ایک دوسرے سے آگے کہہ کر تو نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور خوب بڑھ چڑھ کر ان گناہوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان کو گویا کہ گناہ مزے لینے کے بیان کرتے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے گناہ مزے لینے کی چیز نہیں، گناہ میں مزہ ہے ہی نہیں، گناہ کرنے میں مزہ ہے ہی نہیں. اور اگر کسی کو مزہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب بیمار ہے. اور اس کی مثال اس طرح دیتے تھے کہ جس طریقے سے بجانے میں بہت مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ بعض اوقات آدمی خود نکال لیتا ہے، اور بعد میں جو اس کو مرچیں لگتی ہیں نا تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے. فرمایا کہ جب جو شخص بجا رہا ہے، کھجلی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کی جلد صحیح نہیں، اس کا اپنا علاج کرانا پڑے گا کہیں نہ کہیں جا کے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو گناہوں میں مزہ آ رہا ہے تو سمجھ لے کہ وہ بھی روحانی طور پر بیمار ہے. ورنہ جو صحیح اتباع آدمی ہوتا ہے اور صحیح المزاج ہو اس کو گناہ میں مزہ کبھی نہیں آئے. وہ گناہ اگر ہو جائے گا تو روئے گا، تڑپے گا، اللہ کے آگے گڑائے گا کہ یا اللہ یہ گناہ ہو کیسے کیا، تیرے بندہ ہونے کا میں دعویٰ کرتا ہوں، تیرے رب ہونے کا میں اقرار کرتا ہوں، اور تیری ہی نافرمانی کرتا ہوں. آدمی روئے گا گڑ گڑائے. تو بہرحال اثرات اچھے باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی جائے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے، تو انشاءاللہ اس کے اثرات نہ صرف باقی رہیں گے بلکہ انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا، اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے کہ ایک حج اور عمرہ تم کرتے ہو کہ ایسے ہی چلے گئے، حج عمرہ کر کے آ گئے، جیسے تفریح کر کے آ گئے، ایسے ہی گھوم پھر کے آ گئے. اور ایک یہ ہے کہ تم اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر حج اور عمرہ کیا تم نے، تو دونوں میں آسمان و زمین کا فرق تمہیں محسوس ہو جائے گا. کسی اللہ والے کے ساتھ لگ کر اگر کرو گے تو اس میں اور اس میں بڑا فرق ہوگا. اور اللہ والوں کا ہاتھ پکڑنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ مشکل گھاٹیوں اور مشکل راستوں سے وہ ایسے لے جاتے ہیں کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. جس طرح ہم دنیا میں کوئی گائیڈ اپنے لیے رکھتے ہیں کہیں جانا ہوتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ گرمیوں کے زمانے میں ایک دفعہ ہم کسی دوست کے پاس گئے اور خیال یہ تھا کہ سیر و تفریح میں وقت گزاریں گے. اس کے ساتھ ہم جب گئے ایک جگہ تو پہاڑی علاقہ اور فرمایا 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک ایسی گھاٹی تھی اور ایسا خلا تھا کہ جو صرف 1 فٹ کا تھا، لیکن خدا نہ کرے غلطی سے اگر پاؤں اس میں چلا جائے تو انسان ہزاروں فٹ جو ہے نا کھائی میں گر جائے. فرمایا جب وہاں ہم پہنچے تو ہمارا جو رہنما تھا اس نے کہا کہ دیکھو بھائی یہاں یہ بہت بڑی گھاٹی ہے، بہت بڑی کھائی ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ پاؤں اس میں چلا جائے. اس لیے احتیاط کے ساتھ 1 فٹ کی یہ کھائی ہے، چوڑائی اس کی، اسے تم آرام سے پاؤں دوسری سائڈ پہ رکھ لو. بہرحال اس طرح سے ان کی رہنمائی میں اس گھاٹی کو انہوں نے بات کر دیا. حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اور میں سارے راستے سوچتا رہا کہ واپسی میں تو شام ہو جائے گی ہمیں، اور جب شام کو آئیں گے تو اندھیرے میں پتہ بھی نہیں چلے گا اس کھائی کا. تو خدا نہ کرے غلطی سے اگر کسی کا پاؤں پڑ گیا تو وہ تو گیا. تو بات ہے چونکہ میرے ذہن میں یہ فکری پکتی رہی، اس لیے واپسی میں میں نے اپنے اس تشویش کی بنا پر ان سے کہا اپنے رہنما سے کہ بھائی دیکھو وہ کھائی آئے تو بتا دینا، ایسا نہ ہو کہ گر جائے کوئی. ہم یہاں تو گزر بھی گئی، وہ کھائی تو گزر بھی گئی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. تو میں بس یہ مثال ہے نیک اللہ والوں کی صحبت کی کہ اگر ہاتھ پکڑ کر چلو گے، ان کے ساتھ چلو گے تو انشاءاللہ کھائیوں سے گزر جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، مشکلات سے ایسے نکل جاؤ. تو حقیقت یہی اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والا آدمی منٹوں میں بن جاتا ہے. یعنی یہ تو ٹھیک ہے مجاہدی حضرت نے لکھا اور دوسرے مجاہدے بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگر تم اخلاص کے ساتھ توبہ و استغفار کر لو تو اللہ والے تو بن جاؤ. حضرت مولانا صاحبان نے صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہر آدمی آدھا اللہ والا تو ہے ہی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. تو جب اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والے بھی تو اللہ کے دوست ہوئے نا، تو آدھے ولی تو ہو گئے. اب رہ گئے آدھے، تو جو گناہ ہے ان کو چھوڑ دو، آدھے ولی ہو جاؤ. اور جب تم نے توبہ کر لی تو گویا ان توبہ سے تم باز آ گئے تو ولایت مل گئی. نبوت کا دروازہ تو بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں. ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو ہم روزانہ دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ صراط القرآن ہے، قرآن کا راستہ ہے یا حدیث کا راستہ ہے، یہ ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ صراط پہ مستقیم کی آگے تشریح فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان اللہ والوں کا راستہ جن پر آپ نے انعامات نازل فرمائے. وہ ہے کہ اہل اللہ کا پتہ دیا کہ صراط مستقیم کہاں سے حاصل ہوگا اور کن لوگوں کی صراط مستقیم کو کن لوگوں کی چاہتے ہو. تو بتا دیا کہ جن پر اللہ نے اپنے انعام نازل فرمائے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر یا اللہ آپ نے انعام کیا. اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ اب انبیاء تو کوئی نبی تو کوئی بن نہیں سکتا، لیکن جو باقی 3 طبقے ہیں صدیقین، شہداء اور صلحاء، یہ تو باقی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمیں صدیقین سے بنا دے، چاہیں تو شہداء میں سے بنا دے، چاہیں تو صلحاء میں سے بنا دے. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم اہدنا الصراط المستقیم میں ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں جن پر اللہ نے انعامات نازل فرمائے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے سیدھا راستہ بھی ملتا ہے.
اس لیے یہ بڑی نعمت کی چیز ہے. حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کے اثرات باقی رکھنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ گناہ مت کرو، جھوٹ مت بولو، بدکاری مت کرو، سود نہ لو، بے حیائی کے کاموں سے بچو، سب اس میں داخل ہے. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. نسخہ بتا دیا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سچے لوگ رہیں گے. اگر نہ رہتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں اور وہ موجود نہ ہو. اس لیے کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب اللہ والے نہیں. اب ہم جس اللہ والے کو ڈھونڈ رہے ہیں ضرور اس اللہ والوں کے سروں پہ سیکھ نہیں ہوتے، ہماری ہی طرح کے انسان ہے. ممکن ہے خوبصورت بھی نہ ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا رنگ بھی بالکل چٹا ہو، سفید ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل سید ہو. اللہ والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیا بلال حبشی کو آپ اللہ والا نہیں مانتے؟ صہیب رومی کو نہیں مانتے؟ سب اللہ والے ہی تو ہیں. اور بلال حبشی کی زبان میں بھی اپنا بولنے پر وہ قدرت نہیں تھی صحیح. اشہدو کو اشہدو پڑھتے تھے، یعنی شین اور سین ان کا ٹھیک نہیں تھا، لیکن اللہ سے تعلق مضبوط. اس اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ اللہ والے. اسی طریقے سے چاہے ناک موٹی ہو، ہونٹ موٹے ہوں، اور جو ہے وہ آنکھیں چلتی ہوں، لیکن اللہ سے اگر ان کا رابطہ مضبوط ہے وہ اللہ والے. اس لیے ہمیں اللہ والوں کو یہ اپنی اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ صاحب اس زمانے میں کوئی جنید بغدادی مل جائے، شیخ عبد القادر جیلانی مل جائے، خواجہ غریب نواز مل جائیں، اور دیگر بزرگوں کو جو گزر چکے ہیں پہلے زمانے کے، ان میں سے کوئی بزرگ ملے گا تو ہم ان کی صحبت میں جائیں گے. ہم دیکھیں تو صحیح کہ انہیں کی کون لوگ میسر تھے اور ہم خود کیا ہیں. اس زمانے میں اگر آپ جنید بغدادی کو ڈھونڈیں گے تو وہ تو نہیں ملیں گے، لیکن اس زمانے کے حسب حال اللہ والے ہوں گے، وہ کبھی ناپید نہیں ہوں گے انشاءاللہ، چاہے ان کی تعداد قلیل ہو، چاہے آپ کو ڈھونڈنا پڑے، لیکن جب ڈھونڈو گے تلاش کرو گے مل جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین. حکم فرما رہے ہیں سچوں کے ساتھ رہو، صادقین کا ساتھ اختیار کرو. تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں کہ اگر صادقین ہیں نہیں تو ہم ایک کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صادقین بھی موجود ہیں اور اللہ کا حکم دینا بھی درست ہے. پیارے بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو کوئی متدین عالم، یعنی کوئی اللہ والا اگر عالم بھی ہے تو نور علی نور ہے، لیکن اگر وہ عالم نہیں بھی ہے لیکن کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کی ہے، اس نے صحبتوں میں رہا ہے، تو ان کی صحبت بھی انشاءاللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی. جیسا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی یاسین رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ عالم دین نہیں تھے، لیکن سال ہر سال فرماتے تھے میں نے ایک ہی کتاب پڑھی، میں نے صرف ایک ہی کتاب پڑھی ہے، اور وہ کتاب تھے کون سے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت تھانوی کو پڑھا ہے میں نے، انہی کو فالو کیا ہے، انہی کو لے کے چلا ہوں. یہی وجہ تھی کہ ان کو ان کا رکھا پانی دریا نہیں تھے، وہ ایک ہی کا پانی چڑھا ہوا. اس نے فرمایا کہ زیادہ کتب بھی نہیں مت کرو، بہت زیادہ نہ دیکھو، ہاں کتب بھی نہیں کرو، اللہ والوں کو دیکھو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو. یہ ہے سب چیز. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سال ہر سال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے. فرمایا کہ میں نے اپنے مرشد کو پڑھا ہے، اور جب مرشد کی صحبت میں رہتا ہے انسان آنا جانا رکھتا ہے، آہستہ 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 ان کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے، اور یہ رنگ ہوتا بھی مضبوط ہے، اترتا نہیں جلدی سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والوں کے رنگ میں رنگ لے. جو بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان محبوب بندوں کی صف میں اللہ شامل کرتے ہیں. ابھی حضرت والا کا آپ نے سنا، فرمایا کہ میں دعویٰ نہیں کرتا اللہ والا ہونے کا، لیکن اللہ والوں کو غلامی کا شرف تو حاصل ہے.
ان کی جوتیاں تو سیدھی کی ہیں، اور میں اس پہ بڑھ کر کہتا ہوں کہ حضرت نے تواضعاً فرمایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو بتاؤ کیا ان کو چوروں سے محبت تھی یا ڈاکوؤں سے تھی یا کس سے محبت تھی؟ اللہ والوں ہی سے محبت تھی، اور چوروں سے اگر محبت تھی بھی تو اس طور پر تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے، ان کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ جیسے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے جو بانی ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ صاحب اس جماعت میں تو چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، سبھی آتے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے آنا ہے وہ آئے ہوئے، ہمارے پاس تو چور بھی آئیں گے، ڈاکو بھی آئیں گے، زانی بھی آئیں گے، بدکار بھی آئیں گے، ہم تو سب کو لے کے چلیں گے۔ آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اب اگر ساری جنید بغدادی کی جماعت ہو تو پھر کیا ہی بات ہے؟ سارے حسن بصری ہوں، سارے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، مشہور ہے۔ فرمایا ہمارے پاس تو لوگ آتے اسی لیے کہ بھائی وہ تھے، پہلے چور تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی زانی تھا، کوئی بدکار تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رنگ دیا، اب ان کے اوپر رنگ جو ہے وہ بدکاری کا نہیں ہے، اور ان پر اب جو رنگ چڑھ رہا ہے وہ صفات اللہ کا رنگ۔ اصل تو یہی حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا رفیع عثمانی صاحب نے ایک بات فرمائی ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ اگر تمہیں کوئی اللہ والا بھی سمجھ میں نہیں آتا، نہیں ملتا، تو اس زمانے میں تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی لگ جاؤ، کہ دنیا میں اس سے بہتر اس وقت اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ اور جس حد تک وہ کام کر رہے ہیں دائرے میں رہ کر، 6 نمبر کے دائرے میں رہ کر، وہ آپ مسلمانوں کے لیے کافی۔ البتہ حضرت فرمائیں کہ اس میں حدود و قیود کی پابندی رکھنا مطلقاً نہیں ہے، حدود و قیود کی پابندی کے ساتھ رہتے ہوئے جماعت کا ساتھ دو چلو۔ یعنی اگر کبھی خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اس میں اتنا پڑ جاؤ کہ حکمرانوں کے حقوق کو تلف کر دو، ماں باپ کے حقوق کو تلف کر دو، بہن بھائیوں کے حقوق کو چھوڑ دو، بیوی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو، بچوں کا خیال نہ رکھو، ان کی ضرورتوں کا خیال نہ کرو، تو ایسا بھی نہیں۔ حدود و قیود میں رہتے ہوئے جماعت کے ساتھ، مقامی لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا رکھو، انشاءاللہ اس سے بھی اصلاح ہوگا۔ یہ بزرگان دین کی بات ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ بعض لوگوں کے معاملات ایسے ہیں، سارے ہی تو تبلیغی جماعت میں عالم نہیں ہے نا، بیچارے بعض سیدھے سادھے مسلمان ہیں اور یقیناً ان میں اخلاص ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن بعض اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بات ایسی کہہ سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کبھی کہ جس سے دوسرے کو اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں جب کبھی ہو تو کسی عالم کو رجوع کریں صحیح، اور اس سے صحیح بات معلوم کر کے اپنے راستے کو سیدھا کرو۔ لیکن یہ کہ جب کوئی ایسا عالم بھی تمہارے پاس نہیں ہے، مفتی بھی نہیں ہے، کوئی اللہ والا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو تبلیغی جماعت کے ساتھ رہنا بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں۔ البتہ حدود و قیود میں رہتے ہو، بس اس بات کو سامنے رکھ کر آدمی چلے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک بات آخر میں حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اثر کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج میں نے اثر کے بیان میں بھی یہ بات کہی تھی، اور یہ بات چونکہ میرے خود دل پہ بڑا اثر کیا اس نے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی سنا دوں۔ حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہر آدمی جانتا ہے، مفتی اعظم پاکستان، قرآن و حدیث کی الحمدللہ بہت خدمت کی حضرت نے، فتاوی نویسی کا کام بھی فرماتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ جلسوں میں بھی جانا ہوتا تھا، اصلاحی بیانات کی تشریف لے جاتے تھے، اور ملکی سطح پر بھی حضرت کے بہت کام ہیں۔ تو مطلب اتنے بڑے آدمی تھے، معارف القرآن بھی اس زمانے میں لکھ رہے تھے۔ ایک دن اپنے صاحبزادوں سے فرمایا کہ جب آخری وقت تھا غالباً، تو فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میری ساری تمنائیں اور خواہشوں کو پورا کر دیا، سوائے ایک حسرت کے میری ساری حسرتیں پوری ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی خواہش ایسی نہیں جو پوری نہ کی ہو۔ الحمدللہ ساری خواہشیں، ساری حسرتیں پوری ہوئی ہیں، لیکن صرف ایک حسرت لے کر دل سے جا رہا ہوں۔ اب وہ کیا حسرت تھی؟ فرمایا کہ میری والدہ بیمار تھی، والدہ بھی بیمار، خود بھی بیمار تھے، اور ساتھ میں اتنے
امور بھی اور کام بھی تھے. دارالعلوم کا نظام اس کو چلانا معمولی بات تو نہیں. فرمایا کہ اس کے لیے میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ ان کی خدمت کے لیے جو ان کو ایک پوتا بہت عزیز تھا اس کو لا کے لاہور سے یہاں رکھا ہوا تھا کہ تاکہ وہ خدمت کرتا رہے اور اس سے ان کا دل بھی بہلے اور ان کو بہت محبوب بھی تھا. اسی طرح ایک نواسی کا بہت پیار تھا, ان کو بھی رکھا ہوا تھا تاکہ وہ بھی خدمت کرتے رہے. فرمایا خود بھی میں جو بھی ہو سکتا تھا خدمت کرتا تھا, لیکن فرمایا میری والدہ کی خواہش یہ تھی کہ شفیع میری چارپائی سے لگا بیٹھا رہے, لیکن میں اپنے آپ کو مجبور سمجھتا تھا دارالعلوم کے امور کی وجہ سے, مالک قرآن لکھنے کی وجہ سے, فتاوا لکھنے کی وجہ سے, ذمہ داریاں چونکہ بہت تھیں تو اس طرف بھی آپ کی توجہ تھی, اور وہ توجہ کی وجہ سے سارا وقت تو والدہ کے پاس نہیں ہوتے تھے, لیکن وقتاً فوقتاً والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. جو خدمت اس وقت ضرورت ہوتی تھی خدمت میں انجام دیتے تھے. لیکن آدھی باتیں ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں کہ اولاد بس سامنے بیٹھی رہے. تو والدہ کی خواہش یہ بھی فرماتے ہیں کہ شفیع چارپائی کی پٹی سے لگا بیٹھا رہے, لیکن میں اپنے آپ کو مجبور سمجھتا تھا, اس لیے ہر وقت ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا. فرمایا لیکن آج میں یہ حسرت اپنے دل میں لیے جا رہا ہوں, کاش کہ میں سارے کاموں کو آگ لگا دیتا اور اپنی ماں کی پٹی سے لگا بیٹھتا. یعنی اتنے اونچے درجے کے وہ کام کر رہے تھے, اس کے باوجود فرماتے ہیں کاش کہ میں ان سارے کاموں کو آگ لگا دیتا اور اپنی ماں کی اس خواہش پر عمل کرتے ہوئے پٹی سے لگ کے بیٹھ جاتا. اللہ اکبر, بہت بڑے درجے کی بات ہے, اتنا بڑا فقیہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی دولت انہیں عطا فرمائی ہے. تو بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو. ایسا نہ ہو کہ دین میں ایسے مجبور ہو کہ دوسروں کے حقوق پامان. دین میں تو مشغول ہونا ہے, دین میں رہنا ہے. اصل میں ہماری کوتاہی کیا ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کی خدمت کو سمجھتے ہیں یہ خدمت ہے, دین نہیں. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. حالانکہ وہ بھی دین ہے. بیوی بیمار ہے مثلا, اس کی آدمی خدمت میں لگا ہوا ہے, والدہ بیمار ہے, ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے, کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں ہے. اب اگر یہ شخص نماز پڑھنے جائے گا تو لازم بات ہے وہ اکیلی ہو جائے گی, کوئی اور ہے بھی نہیں. تو ایسی صورت میں والدہ ہی کے پاس نماز پڑھے تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے. بیوی ہے تو اس بیوی کا خیال رکھے, اس نے بھی تو تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا, تم اتنا بھی خیال نہیں کر سکتے اس کا کہ اگر اس کو تمہارے نہ ہونے سے جو ہے وہ ڈر ہے, خوف ہے. یا ایسے بہت سے دیندار ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, جو بیویوں کے حق کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے. یقیناً بیویاں بھی بات ایسی ہوتی جو اپنے شوہروں کے حق ادا نہیں کرتی, لیکن یہ جانبین سے میں کہتا ہوں کہ شوہر بیوی کا حق ادا کرے, بیوی شوہر کا, اور پھر دینداری خالی دینداری ظاہری ہے, حقیقت میں کوئی دینداری نہیں. یہ کیا دینداری؟ اپنے عزیز رشتے داروں کا کے حقوق کا خیال رکھے, ان کو ضرورت ہے اور ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کچھ کرنے سے ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے. نہ کر سکتے ہو وہ ایک الگ بات. جس حد تک ہمارے اختیار میں ہو کم از کم وہ اختیار تو ہم استعمال کریں. ایک صاحب میرے پاس روتے ہوئے آئے, ایک صاحب کا ذکر کر رہے تھے اور وہ یہی مسئلہ تھا. بیوی کو شادی کو 8-10 مہینے ہوئے, لیکن وہ شوہر صاحب کا رویہ آمرانہ ہے. یاد رکھیے بیوی کو کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کو اس درجے کا مکان لے کر دیا جائے کہ جس میں کسی کا دخل نہ ہو. یعنی وہ اپنے آپ کو وہاں محفوظ سمجھے. اگر عورت ایسا نہیں سمجھ رہی ہے اور تم نے اس کو ایک کمرہ بھی ایسا نہیں دیا کہ جہاں وہ اپنے آپ کو بالکل یہ سمجھے کہ میری پرائیویسی ہے اور یہاں کسی کی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہے, تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہاں مثلا ڈرائنگ روم ہی ہے اور یہیں پر ہی کوئی جو وہ آ بھی رہے ہیں لوگ جا بھی رہے ہیں, بیچاری وہ کیسے لیٹے گی, کیسے بیٹھے گی, اپنے یعنی کسی خواہش کو کیسے پورا کرے گی. تو دین کا تقاضا یہ بھی ہے. بعض لوگ ان امور کا بھی خیال نہیں کرتے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اگر ہم میں سے خدا نہ کرے کوئی کوتاہی کا مرتکب ہے اپنی کوتاہیوں کو دور کرو. حقوق و لباس کے بغیر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو معاف نہیں فرمائیں گے. اپنے حقوق تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے,
اس کی مرضی ہے. لیکن حقوق العباد یعنی اللہ چاہے تو معاف وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن معاف فرمائیں گے نہیں. اللہ ہی نے قانون بیان کر دیا اپنے نبی کی زبان سے، جب تک کہ جس کا حق ہے بندے کا وہ معاف نہ کر دے. اس لیے امور میں بہت خیال رکھنا چاہیے اور اعتدال کی زندگی گزارو. ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، بھائیوں کا بھی ہے، بیوی کا بھی ہے، ان سب کے حقوق کو ادا کرو. آدمی اپنے آپ کو اللہ والا کہے لیکن ایک جانب جھکا ہوا ہے، دوسری طرف ظلم کر رہا ہے، کہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. اس کو بھی ہوا بھی نہیں لگی اس کو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے. جو کمی کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، اور جو اہل حق کے حق ہیں اللہ ہم سب کو مجھ سمیت توفیق دے کہ ہم ان کے حقوق ادا کریں اور اپنی مرضیات پر اللہ تعالیٰ چلنے کے ہمیں توفیق ادا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.